commanding the good and forbidding the evil. اچھائی کو پھیلانا اور اچھے کام کی تبلیغ دینا اور کروانا. forbidding the evil مطلب برے کام اور برائیوں کو روکنا اور ان سے ہم خود بھی بچ کے رہیں. meaning of commanding the good and forbidding the evil. The literal meaning of the good amr. The word amr is to command, to do something, and the literal meaning of the word nahi is to forbid something. The word maroof means familiar or favorite work. In Islamic terminology, it means good deeds which are commanded by Allah Almighty and Prophet ﷺ, the messenger of Allah and the last prophets. اچھا جی, معروف کا مطلب ہے, the word معروف means جس سے ہماری انسیت ہو یا جس چیز کو ہم جانتے ہوں, ٹھیک ہے, یا ہماری پسندیدہ ہو. اور امر کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈو سم تھنگ ان دا لٹرل میننگ, اس کو اصلی میں کرنا کسی چیز کو. اور اسلام نے پیارے نبی نے ہم کو اچھے کام کرنے کی تبلیغ دی ہے. دا ورڈ منکر مینز an unpleasant deed or a deed unknown to a man. جو کام ہم کو فائدہ مند نہ ہو یا غلط ہو اس کو کہتے ہیں منکر. It means an evil deed that Allah Almighty and Holy Prophet ﷺ forbade. وہ کام منکر وہ ہوتا ہے جو غلط کام کرے اور وہ کام کرے جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. In other words, it means to command the good and forbid evil. دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب ہے کہ برائی سے ہم بچ کے رہیں اور اچھے کاموں کی طرف راغب ہوں. The word دعویٰ and preaching is also used for it. دعوت دینا کسی کو اسلام کی طرف اور اچھے کاموں کی طرف, یہ اس کا مطلب یہ بھی ہے. کنٹینیو. اوکے. امپورٹنس آف کمانڈنگ دا گڈ اینڈ فاربیڈنگ دا ایول. اس کی ضرورت کیا ہے ہمیں یہ کرنے کی, ٹھیک ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. اسلام اسٹارٹیڈ ود پروفٹ. کون سے پروفٹ, سب سے پہلے پروفٹ کون سے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. اینڈ کمپلیٹڈ آن دا لاسٹ پروفٹ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. ناؤ دیر ول بی نو ادر میسنجر انٹل دا ڈے آف ریسریکشن. اب مجھے بتائیں کہ اب کوئی اور نبی یا پیغمبر آئے گا؟ نہیں آئیں گے. Therefore, after the Holy Prophet ﷺ, the collective responsibility is forwarded to the Muslim Ummah that they should teach the Islamic teachings to other Muslims and all the people of the world. اچھا, اب کوئی اور نبی تو آئیں گے نہیں, تو اب اسلام جو نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو اسلام کی باتیں بتائے گا کون؟ کس کی ڈیوٹی ہے یہ؟ حجۃ الوداع میں پیارے نبی نے بولا تھا کہ یہ آخری حج ہے میرا, اور یہاں پہ جو موجود ہے ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے آنے والی نسلوں کو بھی بتائے اور جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کو بھی بتائے کہ میں نے کیا کہا ہے. تو یہ صرف میری ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں اور ختم ہو گئی بات. میں نے آپ کو بتایا تو یہ آپ پر ایک امانت ہو گئی ہے. اب آپ لوگوں نے بھی آگے گڈ چیزوں کو اور پیارے نبی کے پیغام کو آگے پھیلانا ہے. سمجھ آئی جی؟ تو یہ ہم سب, ہر ایک مسلمان کی ڈیوٹی ہے یہ, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ بڑے ہو کے ٹیچر بنتے ہیں, اچھے پیرنٹس بنتے ہیں, تو آپ دنیا کی باتیں سکھائیں یا نہ سکھائیں, آپ کو اسلام کی باتیں اور پیارے نبی کی باتیں سکھانا آپ پر لازم ہے. یہ امانت ہے آپ کے اوپر. سمجھ آئی ہے؟ Moreover, Muslims are obliged to command one another to do good things, good deeds, and forbid others from the bad things. آپ نے دیکھا ہے باہر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو فوراً 2 آدمی 4 آدمی آ کے لڑائی ختم کراتے ہیں. ختم کرواتے تھے نا لڑائیاں, سڑکوں پہ لڑائی ہو گئی ہے نا,
تو میں نے بھی یہی دیکھا ہے جب کوئی لڑائی ہو جاتی ہے ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہر مسلمان کو اگر کوئی لڑائی ہو رہی ہے تو اس کو لڑائی کو ختم کروانا چاہیے اور اچھے کاموں کی طرف ترغیب دینی چاہیے. Reminding of this duty, Allah Almighty said, "And there should be a group amongst you that invites people to the righteous and commands what is right and forbid what is wrong." اللہ نے کہا ہے کہ تم میں سے لوگوں کا there should be a group، ایک گروپ ہونا چاہیے، اور وہ گروپ جو ہے وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں اور غلط کام کرنے سے روکیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ صرف ہمارے ماں باپ کا اور ٹیچر کا کام نہیں ہے، یہ ہماری بھی ڈیوٹی ہے کہ بھائی لڑو نہیں. بھائی اگر آپ بس میں سوار ہو رہے ہیں اور کوئی بیچ میں پیچھے گالی دے رہا ہے تو آپ بولیں بھائی آرام سے، گالی نہیں دو، اتنی اچھی اللہ نے شکل بنائی ہے، اچھی بات کرو. تو اس آپ کی ایک اچھی بات کو وہ یاد رکھ کے وہ کرے گا تو اس میں آپ کا کتنا فائدہ ہوگا، کتنا ثواب ملے گا آپ کو. کنٹینیو. اچھا، آپ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یو آر دا بیسٹ امنگز آل دا نیشنز دیٹ ور ریزڈ امنگز مین کائنڈ یو کمانڈ دا گڈ ڈیڈز اینڈ فاربڈ دا ایول ڈیڈز. اللہ نے کہا ہے کہ آپ سب لوگوں میں سب سے بہتر ہوں گے اگر آپ لوگوں کو برائی سے روکیں اور اچھائی کی طرف راغب کریں. کئی دفعہ انسان جو ہوتا ہے نا، ہر کوئی اپنی پرابلم سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے. ابھی ہم سب یہاں ہیں مگر آپ کو نہیں پتا کہ ہم گھر جائیں گے تو ہمارے اوپر کیا پرابلمز ہیں. آپ کو نہیں پتا میں گھر جاؤں گی تو میرے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں اور کتنے کام ہیں. ہم یہاں آتے ہیں اپنے اپنے کاموں کو پیچھے، اپنے اپنے دماغوں کو، پریشانیوں کو پیچھے چھوڑ کے آتے ہیں یہاں پہ، ہاں یا نہیں؟ اب آپ کی الگ ٹینشنیں ہوں گی، آپ کی الگ پریشانیاں ہوں گی، آپ کی الگ ہوں گی، سب کی ذمہ داریاں، سب کی پریشانیاں، سب کے کام سب کے ساتھ ہوتے ہیں. اب ہم جب ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو ہم بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی غیبت کریں، برائی کریں، تو بجائے اس کے کہ ہم وہ کریں، ہم اپنے آپ کو اور آپس میں اچھائی، بھلائی اور نیکی کی بات کریں کہ جس سے ہمارا بھی فائدہ ہو. اور ہو سکتا ہے کوئی ایک اچھی بات آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، آپ لوگ بھی وہ کرنے لگیں، یا آپ لوگوں کی کوئی اچھی بات مجھے سمجھ آ جائے، میری زندگی میں بھی کوئی بہتر بدلاؤ آ جائے گا. یس اور نو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ایک دوسرے کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اچھائی کو پھیلا رہے ہیں اور برائی کو روک رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے منہ میں زبان ہے تو کیا میرے منہ میں نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو گالیاں آتی ہیں، کیا مجھے نہیں آتی؟ سب، میں بھی ایک انسان ہوں، مجھے بھی ساری برائیاں آتی ہیں، مگر اب یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم کریں یا نہیں کریں. آپ کو لگتا ہے میں آپ لوگوں سے آپ کر کے کیوں بولتی ہوں؟ تو کر کے بھی تو بول سکتی ہوں، مگر یہ میں کرتی ہوں. مجھے اپنے لیے پسند ہے کہ مجھے سب آپ بولیں. جب مجھے جو چیز اپنے لیے پسند ہوگی وہ میں آپ کے لیے بھی پسند کروں گی. مگر کچھ لوگ ہیں جو مجھے تو کر کے بولتے ہیں، تو وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ مجھے تو بول رہے ہیں یا جیسے بول رہے ہیں. ہاں، مجھ سے اگر چھوٹا ہے تو بولے گا تو مجھے تو بالکل پسند نہیں آئے گا. سمجھ آئی؟ تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کیا چوز کر رہے ہیں، اچھائی یا غلط کام. آر یو بوتھ لسننگ گرلز؟ اچھا. Furthermore, it is narrated in a tradition that Holy Prophet ﷺ, the Messenger of Allah, said, "Commanding the good and forbidding the evil is also a virtue." یہ صدقہ بھی ہے. صدقہ دیتے ہیں نا کہ برائیاں ٹل جاتی ہیں، اور صدقہ دیتے ہیں بلائیں رک جاتی ہیں، ہاں یا نہیں؟ پریشانیاں ٹل جاتی ہیں. تو اگر آپ اپنی ایک عادت ہی بنا لیں کہ کوئی اگر روڈ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں تو کوئی کو روڈ کراس کرنے ہیں، آپ روڈ کراس اس کو کروا دیں، یہ بھی بھلائی ہے. نہ کہ روڈ پہ کوئی آرام سے چل رہا ہے اس کو ٹنگڑی دے کے گرا دیا کہ اچھا ہے لیٹا رہے پڑا رہے، یہ برائی ہوگی. اگر آپ بائک پہ جا رہے ہیں اور کوئی مانگتے ہیں نا، لفٹ مانگتے ہیں، آپ روک لیں اور بٹھا لیں پیچھے کہ بیٹھ جاؤ آپ آگے، میں بھی جا رہا ہوں، آپ کو بھی یہ بھلائی ہے. نہ کہ کوئی روک رہا ہے، آپ نے اس کے پاس گئے، اس کو گرایا اور پھر آگے چلے گئے، یہ برائی ہے. پیچھے بٹھانا کا ہے کہ برائی ہے؟ پیچھے بیٹھتے ہیں اور پیچھے سے پھر اٹھ کے نکل جاتے ہیں. کیا نکل جاتے ہیں؟ پیچھے ایسی جگہ پہ لے کے آتے سائڈ میں روکتا ہے، پیچھے کرنے لگتا ہے ادھر بائک سے. ہاں تو پھر مت روکیں، بائک میں مت بٹھائیں.
میں دوستوں سے کتنی مدد کے بھائی رہے چھوٹے. اچھا مجھے یہ کبھی کبھار میں آپ بٹھا لیتے ہیں. پہلے بٹھا لیتے جو بوڑھے انکل ہوتے ہیں نا ان کو بٹھا لیتے. بوڑھے انکل کو, بوڑھے لوگوں کو بٹھا لیں جو چل پھر نہیں سکتے. نوجوان کو تو ویسے بھی بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ چل سکتے ہیں اپنی ٹانگوں سے. جی ہاں. بوڑھے انکل کو اچھا اب لسن ٹو می. ان دا فیئرویل سرمن, فیئرویل سرمن کا کیا مطلب ہے آرتی؟ فیئرویل سرمن کا کیا مطلب ہے سنیا؟ فیئرویل مطلب آخری, سرمن مطلب درس. آخری درس پیارے نبی نے کب دیا تھا؟ حجت الوداع پہ دیا تھا. آخری سرمن, آخری درس فیئرویل آف حجت الوداع پہ دیا تھا. دا ہولی پروفیٹ سیڈ دوز پیپل ہو آر پریزنٹ ہیئر. ابھی ہم نے بتایا تھا نا میں نے آپ کو کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ بھی مسٹ کنوے دس میسج ٹو ادرز. ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں. اب کوئی نبی نہیں آئیں گے, ہماری ذمہ داری ہے. اب دیکھو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کسی اور امت کو نہیں دی. نیا نبی بھیجا, پھر وہ نبی دوبارہ سے اللہ کا پیغام بتاتا تھا, پھر وہ ختم کر دیتے تھے, کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتے تھے, عذاب آتا تھا, ختم. پھر دوبارہ لوگ بڑھ جاتے تھے, پھر دوبارہ نبی بھیجتے تھے. مگر صرف پیارے نبی اتنے اچھے تھے اور اتنے ہم لوگ بلیسڈ ہیں ان کی امتی ہونے کے لیے کہ اب ہمارے اوپر کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اب ہماری ڈیوٹی ہو گئی ہے. یہ میسنجر اب کون ہے؟ اللہ کے. ہم سب ہیں, ہم سب نے میسج پھیلانا ہے اللہ کا. کسی بھی ذریعے سے ویڈیو بنا کے ڈال دو, آپ کا میسج پھیلے گا. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے, یہ میری ڈیوٹی ہے کہ ہم اللہ کا پیغام, پیارے نبی کے پیغام جہاں تک ہو سکے آگے پہنچائیں. اب اچھی بات کی ویڈیو ڈالیں گے سر ڈھک کے تمیز سے تو آپ کو ثواب ملے گا, لوگ بھی اچھی بات سنیں گے. اور اگر آپ ڈانس کی اور ٹک ٹاک کی ویڈیو بنائیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا, کیونکہ لوگ وہی دیکھیں گے. سمجھ آئی ہے؟ تو اچھائی کا راستہ اور برائی کا راستہ چوز کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اور اللہ نے ہم پر ایک آلریڈی ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ ہم کو میسج اللہ کا سب تک پہنچانا ہے. The holy prophet said, by the one in whose hand is my soul, you have to command the good and forbid for the bad, the evil. Otherwise, Allah Almighty may descend torment from Himself upon you. You will call upon Him, and your call will not be answered. پیارے نبی نے کہا ہے کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اللہ پیارے نبی اتنی بڑی بات بول رہے ہیں کہ برائی سے بچو اور اچھائی کا راستہ اپناؤ, اور اگر آپ نے یوں نہیں کیا تو پھر اللہ بھی آپ کی بات نہیں سنے گا. آپ فون کرتے رہیں, آپ کا فون ہی کوئی نہ اٹھائے, اگر آپ اللہ کو پکارتے رہیں, آپ کی دعائیں قبول نہ ہوں, یہ سب کڑی سے کڑی ملتی ہے. ہم کو اچھا اگر اللہ کا پیغام پہنچائیں گے, لوگوں کو بھلائی کے راستے پہ لائیں گے تو اس سے ہمارا فائدہ ہوگا, اللہ ہماری طرف اور غفور الرحیم ہوگا. اللہ کہے گا کہ یار یہ میری بات کتنا اچھے لوگوں کو پھیلا رہا ہے, لوگوں کو بتا رہا ہے, تو میں بھی اس کی دعا قبول کروں. اور بے شک اللہ آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ نوازتا ہے, پیسے سے بھی, سمجھداری سے. دل کے کتنے امیر لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس بہت پیسے ہیں, دل کا سکون ہی نہیں ہے. اب دیکھو نا کتنے امیر لوگ ہوں گے, ان کو کوئی بیماری ہے, کوئی بیماری ہے, صرف مرسیڈیز میں سے اور لیمبورگینی یہی گاڑیاں ہوتی ہیں نا, اس میں سے نکل رہے ہیں, اتر رہے ہیں فیشن سے, 7 فٹ 7 نمبر فل نمبر, اور آپ کو بیماریاں اتنی ہیں کہ 50 گولیاں کھائی ہوئی ہیں, اور آپ نہ میٹھا کھا سکتے ہیں کیونکہ شوگر ہے, نہ آپ نمک کھا سکتے ہیں. کیا کھانا ہوگا جس میں نمک ہی نہ ہو؟ سوچو, ایسا کھانا جس کو شوگر اور بلڈ پریشر, یہ 2 بیماریاں ایک آدمی کو ہوتا ہے نا, تو وہ روٹی نہیں کھا سکتا, اور وہ میٹھا بھی نہیں کھا سکتا, اور وہ نمک بھی نہیں کھا سکتا.
صرف وہ پتے کھائے گا تو کیا فائدہ؟ ایسا اچھا نہیں ہے کہ اپن ایک بائک پہ سے اتنے سامنے جائیں برگر کھائیں. بندہ ایسا انجوائے کرے نا. آپ کچھ کھا پی بھی نہیں سکتے, انجوائے نہیں کر سکتے, دوائیاں کھانی ہیں, دوائیاں ہضم نہیں ہو رہی, پھر اس کی دوائی ایک اور کھاؤ تاکہ وہ ہضم ہو. یہ کوئی زندگی ہے؟ تو یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ یہ بات یہاں سے آئی ہے کہ اللہ آپ کی دعائیں پھر قبول کرتا ہے, آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ رکھتا ہے. کس کو؟ اس آدمی کو جو خود پیسفل ہو, جو سکون میں ہو. اور وہ پیسفل اور سکون بھی اللہ ڈالتا ہے جب آپ اچھے کام کریں گے. آپ کسی سے لڑ کے بدتمیزی کر کے دیکھیں, آپ کا خود دل گھبرائے گا. اور اگر آپ اپنی مما کا کام کریں گے, آپ کی مما پاپا آپ کی تعریف کریں گے, آپ کا دل سکھ ہو جائے گا, خوش ہوگا. آپ اپنی ماں کی ٹانگیں دبائیں گے, ایک گلاس پانی پلائیں گے, آپ کا دل میں خوشی آئے گی, ہاں یا نہیں؟ اور اگر آپ اپنی ماں کو بولیں کہ کیا یار ہر وقت پڑی رہتی ہے, اٹھ کے کچھ ہم کو کام کروا کر ہمارے لیے, آپ کا دل ایسا خوش ہوگا؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ایسا بولنے کا. میں تو سوچ بھی نہیں سکتی ایسا بولنے کا. آپ میں سے کوئی سوچ سکتا ہے ایسا بولنے کا؟ آپ میں سے کوئی بولتا ہے اپنی مما کو ایسے غصے سے شور کر کے زور سے بولتا ہے؟ تو یہ ساری وجہ یہی ہے کہ اچھے کام کرنے سے دل پہ سکون آتا ہے اور برے کام کرنے سے آپ کے دل پہ گھبراہٹ آ جاتی ہے. تو اللہ بھی آپ کے جواب نہیں دے گا, آپ جتنی بھی دعائیں مانگتے رہیں کہ فل مارکس آئیں گے, یہ کچھ بھی نہیں دعا قبول ہوتی پہ. It is clear from these verses of Holy Quran and the traditions that it is not enough for a person to stand alone for the truth. یہ کافی نہیں ہے کہ آپ خود کے لیے اچھا کر رہے ہیں, خود اچھا فیصلہ کر رہے ہیں تو بس میرے لیے انف ہے. آپ کو دوسروں کو بھی بلانا ہے کہ بھائی تم کس کام میں ہو, اپنا کام ختم کر لو بھائی. اسی لیے تو کہتے ہیں اچھے دوست بناؤ. ایسے دوستوں کو اپنا دوست بناؤ جو خود بھی اپنا اچھا کام کرتا ہو. But it is necessary for him to convince others to stand on the truth as well. دوسروں کو بھی اچھے راستے پہ کھڑا کرے وہ. This is the prophetic work which is the responsibility of the Muslim Ummah due to the end of the prophethood. یہ prophetic work ہے, نبوت کا کام ہے جو ہر ایک پہ, مجھ پہ, حماد پہ, عثمان پہ, اشر پہ, سب پر لازم ہے. ہم سب کو کرنا ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی آخری نبی ہیں. اب کوئی نہیں آئے گا, ہماری ذمہ داری ہے یہ. It is also clear from these verses that Quran that the tradition that each and every individual's duty of every Muslim is to propagate the good and forbid the evil on the one hand, and on the other it is also the collective duty of the Muslim state to prevail the good and to eradicate the evil from the society using all the resources. ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے, تو ہمارے ملک میں اگر کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو اسلام کے حساب سے نہیں ہے صحیح, تو ہمارا قانون بھی اس کو سزا دیتا ہے, ہاں یا نہیں؟ کنٹینیو. Principles and conditions for commanding the good and forbidding the evil. پہلا پرنسپل کیا ہے اس کا؟ To be practicing. Islam obligates the preacher of dawah first to do the good deed that he invites others to do. پہلے خود کام کریں وہ. اگر ہم دوسروں کو کہیں جھوٹ نہیں بولو, جھوٹ نہیں بولو, خود سب سے بڑے جھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے وہ کام جس کی آپ تبلیغ دینے جا رہے ہیں, 5 وقت کی نمازوں کی, جھوٹ نہ بولنے کی, برائیاں نہ کرنے کی, سب سے پہلے وہ خود کرو. پیارے نبی کے پاس ایک عورت آئی تھی کہ میرا بچہ چینی یا میٹھا بہت کھاتا ہے. پیارے نبی نے 3 دفعہ بھیجا تھا اس کو واپس کہ بھائی ایک دن آئی کہ آپ کل آئیے گا, پھر وہ اگلے دن آئی, بولا کہ آپ, کیونکہ پیارے نبی پہلے اپنی عادت چھوڑ رہے تھے چینی کی. دکھاؤ کیا ہے, کس چیز کو پیک کیا ہے؟ اچھا, تو پہلے ہم کو خود کو سدھارنا چاہیے, اس کے بعد ہمیں دوسروں کو مشورہ دینا چاہیے, ٹھیک ہے؟ ادروائز دا انویٹیشن ول بی یوز لیس, بیکار رہے گا, وہ بات ہی بیکار ہو جائے گی نا, آپ کی بات میں وزن نہیں ہوگا, آپ کی بات بالکل بے معنی ہو جائے گی. اللہ نے قرآن میں فرمایا, ڈو یو آرڈر رائٹیسنیس دا پیپل and forget to practice it yourself, whereas you recite the book. Do you not use sense
جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو کم سے کم یہ تو دیکھتے ہیں نا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے اور اس میں مطلب کیا ہے. تو یہی اللہ پاک قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں اس کا بھی تو مطلب ہونا چاہیے. آپ جو بات کر رہے ہیں, جو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, مجھے کو یوں کر رہا ہے. چھوڑ دیں ان کو کرنے دیں, آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے, آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. اوکے, تو پہلا کنڈیشن کیا ہے کہ ہم خود پریکٹس کریں پھر دوسروں کو بولیں. یس اور نو. دوسرا, اسٹارٹنگ فرام ونز ہوم, اپنے گھر سے شروعات کریں. In the same way, Islam wants the process of commanding the good and forbidding the evil to start from one's home. That is why Allah Almighty commanded Holy Prophet ﷺ and warned your closest relatives. Commanding the believers, Allah Almighty said, "O believers, save yourselves and your families from a fire whose fuel is men and stones." اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں کو بولو کہ وہ اچھا کام کریں, پھر آپ گھر کے باہر نکلیں. پہلے خود کو صحیح کرو, پھر وہ اپنے کلوز سرکل میں اپنی فیملی ممبرز, اپنی ماں بہنیں, ان کو اچھی بات بتائیں. اس کے بعد اپنے پڑوسی اور اپنے کزنز اور اپنے رشتہ داروں کو بتاؤ. اور اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے خاندان والوں کو, اپنی فیملی کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اچھا, جب ہم کو تکے سیکنے ہوتے ہیں کس چیز پہ سیکتے ہیں تکیے؟ ہاں, سگڑی پہ, کوئلے پہ سیکتے ہیں نا. کوئلہ اس کا ایندھن ہوتا ہے نا, کوئلہ ڈالتے ہیں, اس کو جلاتے ہیں, وہ بھڑک جاتا ہے, اس کے بعد اس میں ہم سیکتے ہیں. جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ انسانوں کو ڈالا جائے گا اور وہ پکائے جائیں گے. جب وہ پورے لال ہو جائیں گے نا, ایسے جیسے کیا, کوئلہ, اس ایندھن میں پھر انسانوں کو جلایا جائے گا. انسان کا ایندھن بنے گا. تو اس کا مطلب اٹس اے نیور اینڈنگ فائر, کبھی نہ ختم ہونے والی آگ ہوگی وہ. اور پتھروں کو بھی, کوئلہ دنیا کی آگ ہے, وہ جہنم کی آگ ہے, اللہ نے بنائی ہے. ٹرن دی پیج. جی بیٹا, وہی تو ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے. ہماری ڈیوٹی یہی ہے, ہم اپنے آپ کو صحیح کریں, پھر اپنی فیملی کو صحیح کریں. کیپ یور بیگ اوور دیر پلیز. پھر اپنی فیملی کو صحیح کریں, پھر آگے جائیں. تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تیسری کنڈیشن از وزڈم اینڈ کائنڈ ایڈوائز. اسلام آلسو انسٹرکٹ the duty of commanding the good and forbidding the bad. Evil should be done in a good and gentle manner with wisdom and expediency. اچھا, جب آپ کسی کو اچھائی بتائیں تو اس کو ذلیل کر کے اور اس کو ڈانٹ کے اور اس کو غصے سے اور اس طرح نہیں بتائیں, پیار سے بتائیں, طریقے سے بتائیں تاکہ اس اچھی بات کا اثر بھی تو ہو. اب پیارے نبی کے پاس کوئی آیا, پیارے نبی نے کہا نہیں تم جاؤ, میں خود اتنا میٹھا کھاتا ہوں, میں کس منہ سے بولوں گا؟ یا پیارے نبی نے کہا کہ بلاؤ اس کو, میں اس کو ایک بچے کو تھپڑ مار کے نا اس کو کہوں گا اب چینی مت کھانا, کھاؤ گے تو میں, وہ تو بیچارہ بچہ, وہ ویسے بھی اس کی ماں اور تو چھڑوا ہی دینی تھی. مگر آپ دیکھیں انہوں نے اسلام قبول کیا اس بات پہ کہ جب جس مذہب کا نبی ایسا ہے, وہ مذہب کتنا خوبصورت ہوگا, اور جو اللہ کا پیغام لا رہا ہے وہ اللہ کتنا خوبصورت ہے, اس کے اصول کتنے خوبصورت ہیں اور فائدے مند ہیں. اچھا, people should be talked to according to their mental level. اب دیکھو جیسے آپ لوگ ہیں, میں آپ کو آپ کے جتنا بن کے بات کرتی ہوں, ہنسی مذاق کرتی ہوں, آپ سے چھوٹا ہوتا ہے, اور بیبیز ہوتے ہیں جو KG کے بچے آتے ہیں کہ بھائی کے پاس سے پیسے لے لیں, یہ لے لیں, میں ڈانٹ کے جھڑک بھی سکتی ہوں. میرے پاس اتھارٹی ہے کہ میں ڈانٹ کو ان کو نکال دوں, ہاں یا نہیں, ان کو کلاس میں نہیں آنے دوں, سختی کروں, کر سکتی ہوں یا نہیں میں؟ مگر میں کرتی ہوں یہ کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ اتنا چھوٹا ہے, آ رہا ہے تو چلو اب وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے, چھوٹا ہے, پیسے لینے آ رہا ہے, آ جائے, کیا مجھے کیا فرق پڑ جائے گا, 1 منٹ میں چلا جائے گا. اوکے,
Allah Pak said in the Quran Majid, call towards the path of your Lord with wisdom and kind advice and debate with them in the best possible ways. اللہ نے کہا ہے کہ اپنے بھائیوں کو اور اپنے دوستوں کو، مطلب تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو پھر ان کو اچھائی کی طرف پیار سے بلاؤ، عزت سے بلاؤ. ہر ایک کی عزت ہے، ٹھیک ہے. عزت امیری اور غریبی سے نہیں ہوتی ہے. عزت ہمارے جس میں جو ہوتا ہے نا وہ وہی دے سکتا ہے. جس میں پیار ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے، وہ اگلے کو ویسے ہی بات کرتا ہے. تو ہمارا مذہب، ہمیں دین، ہمیں پیار، محبت، عزت، قدر یہ سکھاتا ہے. تو ہمیں بھی دوسروں کو یہی دینا چاہیے، چاہے وہ آگے مسلمان ہو یا کوئی اور مذہب کا ہو. ہمیں تو پیار سے ہی بات کرنی چاہیے، طریقے سے ہی سمجھانا چاہیے، اچھی بات پر اچھے طریقے سے لانا چاہیے. And to speak to them the words that touch their hearts, کہ ان کے دلوں میں اثر ہو، ان کے دلوں پہ بات لگے کہ یار یہ جو بول رہی ہے اس کی بات میں کوئی اثر ہے، صحیح بات بول رہی ہیں مس یا غلط بول رہی ہیں. commanding the good and forbidding the evil according to the strength. Islam enjoins this responsibility on the peoples according to their strength. The Holy Prophet ﷺ said, whosoever of you sees an evil, let him change it with his hand, and if he is not able to do so, then let him change it with his tongue. If he is not able to do so, then with his heart, and that is the weakest level of the faith. برائی کو برائی کہنا، پہلے تو برائی کو ہاتھ سے روکنا کہ بھائی آپ لوگ آپس میں لڑو نہیں. پھر اگر نہیں رک رہے تو کم سے کم منہ سے کہنا کہ یار آپ لوگ آپس میں مت لڑو. آپ لڑائی رکوا تو سکتے نہیں، اتنی طاقتور ہیں دونوں کہ بھائی اب ہم بھی ٹوٹ کے گر پڑیں گے. تو اگر آپ روک نہیں سکتے اپنے ہاتھوں سے تو اپنے منہ سے تو بولیں کہ بیٹا آپ لوگ لڑے نہیں. یا اگر تب بھی نہیں رک رہے تو کم سے کم اپنے دل میں سمجھو کہ یار یہ جو کر رہے ہیں نا یہ برا کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. وہ آپس میں خود ہی نمٹ لیں گے. اگر آپ کی بات وہ روکنے سے بھی نہیں رک رہے، کتنا لڑیں گے؟ آخر میں ریئلائز ہوگا کہ بھائی میرا بھی تو نقصان ہوا ہے نا. اب جنگوں میں یہی تو ہوتا ہے، لڑائیوں میں، برے کاموں میں یہی تو ہوتا ہے. اچھا، ہر برے کام میں نقصان ہے اور ہر اچھے کام میں فائدہ ہے. اب یہ اسلام سے بھی اگر ہم ہٹ جائیں، ٹھیک ہے، اگر ہم سگریٹ پئیں تو سگریٹ پینے سے ہمارے لنگس خراب ہوں گے. ایک تو بری بات بھی ہے اور لنگس خراب ہوں گے. جب لنگس خراب ہوں گے تو آپ کو بعد میں خود ہی پتہ چل جائے گا. لنگس، سانس کی بیماریاں آ جاتی ہیں، پھیپھڑے، کھانسی. اور زندگی بھی آپ کی 10 سال، اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں 100 سال زندگی رکھی ہے تو وہ 10 سال کم ہو جاتی ہے. ایک سگریٹ پی ہر سگریٹ آپ کی زندگی کو پیچھے لاتا جائے گا، اور ایک منٹ نہیں، ایک دن پیچھے لائے گا. اور 90 سال ہو گئی اور 10 سال آپ کے آخری جو 10 سال ہیں وہ آپ کو بستر پہ ڈال دیں. آپ جب آپ سانس نہیں لے سکتے تو آپ چل بھی نہیں سکتے، کیونکہ آپ چلنے میں بھی آپ کا سانس پھول جائے گا. آپ باتھ روم سے کمرے سے اٹھ کے باتھ روم تک بھی نہیں جا سکتے، اس میں چلنا پڑے گا. 80 سال میں آپ بستر پہ پڑے ہوں گے، 90 سال میں مر جائیں گے. ہاں اگر، اور ہر چیز زیادہ اثر جوانی میں کرتی ہے. جوانی میں آپ جو برائی کریں گے آپ کو اس وقت پتہ نہیں چلے گا، مگر یہ پورا پیکج تیار ہو جائے گا، ایک بم تیار ہو جائے گا آپ کے پیٹ کے اندر، آپ کے کلیجے کے اندر، آپ کے لنگز کے اندر، آپ کے پھیپھڑوں کے اندر. آپ خود ایک بم تیار کر کے اپنے اندر رکھ لیں. اور پھر گندی بات میرے جیسا بس. اور پھر یہ جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ پھوٹ جائے گا. 60 سال کی عمر تک پڑے ہوگا، بس 60 سال 40 سال، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آج کل یہ جو کورونا آیا تھا، یہ سب سے زیادہ وہ لوگ مرے جو سگریٹ پیتے تھے، جو نشہ کرتے تھے. ان کے لنگس تو ویسے ہی کمزور تھے، وہ برداشت کر ہی نہیں پائے. اچھا جی، اور دل سے کسی چیز کو برا سمجھنا سب سے کمزور
عقیدہ ہے, فیتھ ہے, بلیف ہے, مگر پھر بھی یہ بلیف تو ہے, دل سے تو برا سمجھو برے کام کو. The rulers must stop evil by hands. اچھا پولیس والے کیا کرتے ہیں, کہیں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو لاٹھی چارج شروع کرتے ہیں. لاٹھی چارج کرتے ہیں. لاٹھی چارج اسی لیے کرتے ہیں کہ برائی نہیں کرو, لڑائی نہیں کرو. اور man can stop his subordinates and the minor children by his hands. آپ اگر ممی سے جھوٹ بولیں اور مما کو پتہ چل جائے, ایسا تھپڑ آئے گا نا منہ پر, پتہ چل جائے گا. جھوٹ بولتے بھی ہاں 5 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے. ماں سے, استاد سے, باپ سے, آپ اور ڈاکٹر سے, ڈاکٹر کیوں؟ ان چاروں کو, پانچوں کو آپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کب کیا کر رہے ہیں, اور سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. تو ان چاروں سے اگر اپنی عزت عزیز ہے تو ان 4-5 لوگوں سے کبھی جھوٹ نہ بولنا, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے مگر ان کو پتہ ہے کہ بھائی جھوٹ بول رہا ہے. تو ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ ہم کو اسی وقت ہی ہاتھ سے روک دیتے ہیں کہ برائی نہیں کرو. تھپڑ اور چپل اور یہ سب تبھی پڑتی ہے نا جب پتہ ان کو چل جاتا ہے, یہ غلط کام سے روکنے کے لیے پڑتی ہے نا. جی, scholars, it is responsibility of the scholars and common men to stop evil by their tongue. اور ہم جیسے ٹیچرز ہیں, ہم مارتے نہیں ہیں مگر ہم صرف اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ غلط کام نہیں کریں, اور پھر بھی نہیں کنٹرول ہے تو ہم آپ کے ماں باپ کو بولتے ہیں کہ غلط کام نہیں کریں. سمجھ آئی؟ جی. It's not only his duty to stop everyone from his hands. اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ جہاں لڑائی ہو رہی ہے میں اس کے گھر میں گھس کے ہاتھ پکڑ لوں. آپ لوگ لڑائی کریں, گندی بات کریے, زبان پکڑ لیا. میں صرف اپنے منہ سے ہی بول سکتی ہوں کہ آپ لوگ نہیں کریں. آپ کو اچھے راستے پہ لانے کی میری اور باقی ٹیچرس کی سب کی کوشش یہی ہوتی ہے. آ رہی ہے؟ It is not his duty to stop everyone from his hand. In such situation, there is fear of loss rather than gaining benefit. اگر ہر ایک کے بیچ میں لڑائی میں آپ لوگ کود پڑیں گے تو آپ کا بھی نقصان ہے. 2-4 مکے آپ کو بھی لگ جائیں گے. پھر وہ تھوڑی بچے کا سامنے والا ہے میرا. یہی تو بات ہے نا. پھر تو لڑائی آپ بند کروانے جا رہے ہیں یا لڑائی کو ڈبل کروانے جا رہے ہیں کہ آؤ تیسرا میں ہوں. اس سے تو آپ ریفری بن جائیں. ریفری کیا کرتے ہیں, انہوں نے بم اٹھایا, انہوں نے چپل اڑائی, یہ لیجیے, یہ ڈنڈا بھی لے لیجیے, سر پھوڑیے. میرے اگر دوست میں سے کسی کی لڑائی ہوتی ہے نا پھر میں دشمن کو پکڑتے دوست مار رہا ہوتا ہے, یہ صحیح ہوتا ہے؟ نہیں, یہ بھی غلط ہے. آپ اس کا مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ دوست ہیں مگر آپ دشمنی کر رہے ہیں. ہاں, دونوں کا نقصان ہوتا ہے, مجھ سے ایک کا نقصان ہو. نہیں, دونوں میں سے کسی کا بھی نقصان نہ ہو. ہماری اپروچ یہ ہونی چاہیے. اب چاہے وہ مسلمان ہو یا نہیں ہو, ہماری ایز اے مسلم سوچ یہی ہونی چاہیے کہ کسی کا نقصان نہ ہو. تو آپ کے اگر ایک دوست تھا نا, اگر آپ یہ اپروچ رکھیں گے نا, آپ کے 2 دوست بن جائیں گے. آپ کا دوستوں کی مقدار بڑھ جائے گی. یہ 2 کو بچانے اور 2 مل کے تیسرے کو مارنا ہے, بچانے کی. اچھا, میں تو کبھی ایسا نہیں دیکھا. میں تو ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ اگر برائی کو روکو تو آپ کو عزت بھی ملتی ہے, محبت بھی ملتی ہے اور دوستی بھی ملتی ہے. میرا اگر چھڑوا رہا ہوتا ہے نا, وہ بولتا ہے تو نے میرے کو کیوں پکڑا, اس نے میرے کو مارا, تو نے میرے کو کیوں پکڑا, ایسے بولتے ہیں. ہاں, تو آپ بات کریں نا, آپ کے منہ میں کیا چلا جاتا ہے, لڈو ڈال کے پھر جاتے ہو ان کو منع کرتے. نہیں, آپ ان کو منع کریں نا کہ بھائی آپس میں ہم سب بھائی ہیں, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. بھائی بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, جواب دیتے رہیں وہ. پھر آپ ان کو سمجھائیں. یہی تو چیلنج ہے. پیارے نبی دیکھو, پتھر کھا لیے پیارے نبی نے مگر پلٹ کے وار نہیں کیا. اچھا جی. And all these precautionary measures are mentioned to achieve the real goal of commanding of the good and forbidding the evil, that is to reform the human society. اب یہ دیکھو, اگر کوئی ایسا محلہ ہم بنائیں مل کے, ہم سب, ٹھیک ہے, جہاں پہ کوئی لڑے گا نہیں, اور اگر لڑائی ہوگی تو آپ سب میرے ایمبیسڈرز ہیں, آپ سب میرے فوجی ہیں, آپ سب میرے بندے ہیں. تو مجھ سے تو ویسے اللہ کا شکر ہے کوئی لڑتا نہیں ہے, کیونکہ میں لڑائی شروع کرتی ہوں. ٹھیک ہے, اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو آپ اس سے بیٹھ کے بات کریں, اور اگر کوئی لڑ رہا ہے تو آپ لوگوں میں سے کوئی ایک جائے گا, لڑائی کو ختم کروا دے گا اور ان کو آپس میں بھی دوست بنا دے گا, اور آپ کا بھی وہ دوست بن جائے گا. تو سوچو ایسا محلہ, ایسا سوسائٹی کتنی اچھی ہوگی کہ جس میں کوئی لڑائی نہیں ہے.
सब आपस में, तो उस सोसाइटी में कभी कोई भूखा सो सकता है कि एक घर में खाना ना पक्का हो और उस घर के बच्चे भूखे सो रहे हो, बाकी लोगों आराम से खा रहे हो? ऐसा कभी हो सकता है उस सोसाइटी में? ये सोसाइटी मदीना की सोसाइटी प्यारे नबी ने पूरा मदीना ऐसा बना के दिखाया है, यू नो, पूरा मदीना। अच्छा, समझ आ गया सबको? Yes, yes.